السلام علیکم ناظرین و سامعین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں نظر ڈالی اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یثرب یعنی مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، کیونکہ مشرکین مکہ ان پر بہت سختیاں اور تنگیاں کر رہے تھے۔ تو چلیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ان کے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور بولے، اے ابو سلمہ، تم اپنے بارے میں اپنی مرضی کے مختار ہو، مگر ام سلمہ ہماری بیٹی ہے، ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ سے لگام کھینچ لی، اور اسی وقت ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور بولے، ابو سلمہ کا بیٹا ہمارے خاندان کا بچہ ہے، جب تم نے اپنی بیٹی کو اس کے قبضے میں چھڑا لیا ہے تو ہم بھی اپنے بچے کو اس کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بچے کو کھینچ لیا اور چھین لیا۔ اسی طرح اس ظالموں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی اور بچے سے جدا کر دیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا مدینہ منورہ پہنچے۔ اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر اور بچے کی جدائی کے غم میں روزانہ صبح سویرے مکہ کے باہر مدینہ منورہ کی طرف جانے والے راستے میں جا کر بیٹھ جاتی اور روتی رہتی۔ ایک دن ان کا ایک رشتہ دار ادھر سے گزرا، اس کے ساتھ انہیں روتے ہوئے دیکھتے ہوئے ترس آ گیا ان کو۔ وہ اپنی قوم کے لوگوں میں گیا اور ان کو بولا، تمہیں اس غریب پر رحم نہیں آتا؟ اسے اس کے شوہر اور بچے سے جدا کر دیا، کچھ تو خیال کرو۔ آخر ان کے دل پسیج گئے اور انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ خبر سن کر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں نے بچے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دے دیا اور انہیں اجازت دے دی کہ بچے کو لے کر مدینہ چلی جائیں۔ اس طرح انہوں نے مدینہ کی طرف تنہا سفر شروع کیا۔ راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کعبہ کی چابی بردار تھے۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ان کی حفاظت کی غرض سے ان کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ انہیں قباء میں پہنچا دیا۔ پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے، تمہارے شوہر یہاں موجود ہیں۔ اس طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچی۔ آپ پہلی مہاجر خاتون ہیں جو شوہر کے بغیر مدینہ آئیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ پہنچا کر جو عظیم احسان کیا تھا، اس کی بنیاد پر کہا کرتی تھیں، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ نیک اور شریف کسی کو نہیں پایا۔ اس کے بعد مکہ سے مسلمانوں کی طرف آمد شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک کے بعد ایک کرتے ہوئے آتے رہے۔ انصاری مسلمان انہیں اپنے گھروں میں ٹھہراتے رہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش بن ابو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 آدمیوں کے ایک قافلے کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت خاص بات یہ تھی کہ مکہ سے چھپ کر نہیں نکلے بلکہ باقاعدہ اعلان کر کے نکلے۔ انہوں نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ اس کے بعد مشرکین سے بولے، جو شخص اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے یا اپنی ماں کی گود ویران کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے جانے سے روک کر دکھائے۔ ان کا یہ اعلان سن کر سارے قریش کو سانپ سونگھ گیا، کسی نے ان کا پیچھا کرنے کی جرات نہ کی۔ وہ بڑے وقار سے ان سب کے سامنے روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کی تیاری کر رہے تھے۔ ہجرت سے پہلے وہ آرزو کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں۔ وہ روانگی کی تیاری کر چکے تھے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو بکر جلدی نہ کرو، امید ہے مجھے بھی اجازت ملنے والی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ انہوں نے ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کرتی تھی اور انہوں نے ان دونوں کو 800 درہم میں خریدا تھا اور انہیں 4 ماہ سے کھلا پلا رکھا تھا، اور
ادھر مشرکین نے جب دیکھا یہ کہ مسلمان مدینہ ہجرت کرتے جا رہے ہیں اور مدینہ کے رہنے والے بڑے جنگجو ہیں، وہاں مسلمان روز بروز طاقت پکڑتے چلے جائیں گے، تو انہیں خوف محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول بھی کہیں مدینہ نہ چلے جائیں اور وہاں انصار کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگی تیاری نہ کرنے لگیں۔ تو وہ سب جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ کیا قدم اٹھائیں۔ یہ قریش دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ دارالندوہ ان کے مشورہ کرنے کی جگہ تھی۔ یہ پہلا پختہ مکان تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا۔ قریش کے اس مشورے میں شیطان بھی شریک ہوا۔ وہ انسانی شکل میں آیا تھا اور ایک بوڑھا کے روپ میں تھا، سبز رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ وہ دروازے پر آ کر ٹھہر گیا۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا، آپ کون بزرگ ہیں؟ اس نے کہا، میں نجد کا سردار ہوں۔ آپ لوگوں جس غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں، میں بھی اسی کے بارے میں سن کر آیا ہوں، تاکہ لوگوں کی باتیں سنوں اور ہو سکے تو کوئی مفید مشورہ بھی دے دوں۔ اس پر قریشیوں نے اندر سے اسے بلا لیا۔ اب انہوں نے مشورہ شروع کیا۔ اس میں سے کوئی بولا، اس شخص یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تم دیکھ ہی چکے ہو۔ اللہ کی قسم، اب ہر وقت اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ اپنے نئے اور اجنبی مددگاروں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کرے گا، لہٰذا مشورہ کر کے اس کے بارے میں کوئی ایک بات طے کر لو۔ وہاں موجود ایک شخص ابو البختری بن ہشام نے کہا، اسے بیڑیاں پہنا کر ایک کوٹری میں بند کر دو اور اس کے بعد کچھ عرصے تک انتظار کرو تاکہ اس کی بھی وہی حالت ہو جائے جو اس جیسے شاعروں کی ہو چکی ہے اور یہ بھی انہی کی طرح موت کا شکار ہو جائے۔ اس پر شیطان نے کہا، ہرگز نہیں، یہ رائے بالکل غلط ہے۔ یہ خبر اس کے ساتھیوں تک پہنچ جائے گی، وہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے اور اپنے ساتھی کو نکال کر لے جائیں گے۔ اس وقت تمہیں پچھتانا پڑے گا، لہٰذا کوئی اور ترکیب سوچو۔ اب ان میں سے بحث شروع ہو گئی۔ اسود بن ربیعہ نے کہا، ہم اسے یہاں سے نکال کر جلا وطن کر دیتے ہیں، پھر یہ ہماری طرف سے کہیں بھی چلا جائے۔ اس پر نجدی یعنی شیطان نے کہا، یہ رائے بھی بہت غلط ہے۔ تم دیکھتے نہیں اس کی باتیں کس قدر خوبصورت ہیں، کتنی میٹھی ہیں۔ وہ اپنے کلام سنا کر لوگوں کے دلوں میں موہ لیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے اسے جلا وطن کر دیا تو تمہیں امن نہیں ملے گا۔ یہ کہیں بھی جا کر لوگوں کے دلوں میں موہ لے گا، پھر تم پر حملہ آور ہو جائے گا اور تمہاری یہ ساری سرداری چھین لے گا، لہٰذا کوئی اور بات سوچو۔ اس پر ابو جہل نے کہا، میری ایک رائے ہے اور اس سے بہتر رائے کوئی نہیں ہو سکتی۔ سب نے کہا، وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا، آپ لوگ ہر خاندان اور ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر اور طاقتور نوجوان لیں، ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، ان سب کو محمد پر حملہ کرنے کے لیے صبح سویرے بھیجیں۔ وہ سب ایک ساتھ ان کو اپنی تلواروں کا ایک بھرپور وار کر دیں، اس طرح اسے قتل کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کے قتل میں سارے قبیلے شامل ہو جائیں گے، لہٰذا محمد کے خاندان والوں کو اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان سب سے جنگ کریں، لہٰذا وہ خون بہا یعنی فدیے کی رقم لینے پر آمادہ ہو جائیں گے، وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ اس پر شیطان خوش ہو کر بولا، ہاں، یہ ہے اعلیٰ رائے، میرے خیال میں اس سے اچھی رائے کوئی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس رائے کو سب نے منظور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ روزانہ جس بستر پر سوتے ہیں آج اس بستر پر نہ سوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے مشرکین کی سازش کی خبر دی۔ چنانچہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ترجمہ، اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجیے جب کافر لوگ آپ کی نسبت بری بری تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے مضبوط تدبیر والا اللہ ہے۔ غرض جب رات کے ایک تہائی گزر گئی تو مشرکین کا ٹولہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تک پہنچ کر چھپ گیا اور وہ انتظار کرنے لگا کہ کب وہ سوئیں اور وہ سب ایک دم ان پر حملہ کر لیں۔
ان کفار کی تعداد 100 تھی۔ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری یمنی چادر اوڑھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ مشرکوں کے جس گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیر رکھا تھا، ان میں حکیم ابن ابو العاص، عقبہ بن ابی معیط، نصر بن حارث، اسد بن خلف، زمعہ ابن اسود اور ابو جہل بھی شامل تھے۔ ابو جہل اس وقت دبی آواز میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم اس کے دین کو قبول کر لو گے تو تمہیں عرب اور عجم کی بادشاہت مل جائے گی، اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی، اور وہاں تمہارے لیے ایسی جنتیں ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے جیسے اردن کے باغات ہیں، لیکن اگر تم میری پیروی نہیں کرو گے تو تم سب تباہ ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور تمہارے لیے وہاں جہنم کی آگ تیار ہوگی، اس میں تمہیں جلایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ سن لیے۔ آپ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، ہاں میں یقیناً یہ بات کہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور یہ آیات تلاوت فرمائی، یاسین، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک آپ پیغمبروں کے گروہ میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن زبردست اللہ مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ پہلے تو ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، سو اسی سے یہ بے خبر ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں، جس سے ان کے سر اوپر تو اڑ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے، جس سے ہم نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے، سو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ سورہ یاسین کی آیات 1 سے 9 کا ترجمہ ہے۔ ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کفار وقتی طور پر اندھے کر دیے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے سے جاتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مٹی پھینکی تھی وہ ان سب کے سروں پر گری، کوئی ایک بھی ایسا نہ بچا جس پر مٹی نہ گری ہو۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سروں پر خاک ڈال کر جا چکے ہیں تو وہ سب گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بولے، خدا کی قسم یہ تو اپنی چادر اوڑھے سو رہے ہیں، لیکن جب چادر الٹی گئی تو بستر پر حضرت علی نظر آئے۔ مشرکین حیرت زدہ رہ گئے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ مگر انہوں نے کچھ نہ بتایا، تو وہ حضرت علی کو مارتے ہوئے باہر لے آئے اور مسجد الحرام تک لے آئے۔ کچھ دیر تک انہوں نے انہیں روکے رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے ساتھ دوسرا ہجرت کرنے والا کون ہوگا؟ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنے والد ابو بکر صدیق کو بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اللہ کی قسم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً کسی خاص کام سے تشریف لائے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چارپائی پر بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے لوگوں کو یہاں سے اٹھا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو سب میرے گھر والے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر صدیق
صدیق رضی اللہ تعالیٰ فوراً بول اٹھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی مارے خوشی کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے والد کو روتے دیکھا تو حیران ہوئی، اس لیے کہ میں اس وقت تک نہیں جانتی تھی کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک لے لیں، میں نے انہیں اسی سفر کے لیے تیار رکھا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ قیمت دے کر لے سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں اور میرا مال سب تو آپ ہی کا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اونٹنی لے لی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت دی تھی۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک آپ کے پاس ہی رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں اونٹنیوں کو جلدی جلدی سفر کے لیے تیار کیا، چمڑے کی ایک تھیلی میں کھانے پینے کا سامان رکھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے ایک حصے سے ناشتے کی تھیلی باندھ دی، دوسرے حصے سے انہوں نے پانی کے برتن کا منہ بند کر دیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس اوڑھنی کے بدلے جنت میں 2 اوڑھنیاں دے گا۔ اوڑھنی کو پھاڑ کر 2 کرنے کے عمل کی بنیاد پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ذات النطاقین کا لقب ملا، یعنی 2 اوڑھنی والی۔ یاد رہے کہ نطاق اس دوپٹے کو کہا جاتا ہے جسے عرب کی عورتیں کام کے دوران کمر کے گرد باندھ لیتی تھیں۔ پھر رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ روانہ ہوئے اور پہاڑ سور میں جا کر پہنچے۔ سفر کے دوران کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے اور تو کبھی پیچھے۔ حضرت نے دریافت فرمایا، ابوبکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اس خیال سے پریشان ہوں کہ کہیں راستے میں کوئی آپ کی گھاٹ میں نہ بیٹھا ہو۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا، دونوں غار کے دہانے تک پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آپ ذرا ٹھہریے، پہلے غار میں داخل ہوں گا۔ اگر غار میں کوئی موذی کیڑا ہوا تو کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق غار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے غار کو ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھنا شروع کیا۔ جہاں کوئی سوراخ ملتا اپنی چادر سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے تمام سوراخ بند کر دیے مگر ایک سوراخ رہ گیا اور اسی میں سانپ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے۔ ادھر سانپ نے اپنے سوراخ پر ایڑی دیکھی تو اس پر ڈنک مارا۔ تکلیف کی شدت سے حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور لیکن انہوں نے اپنے منہ سے آواز نہ نکالنے دی، اس لیے کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانپ کے ڈسنے کے باوجود اپنے جسم کو ذرا سی بھی حرکت نہ دی، نہ آواز نکالی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ تاہم آنکھ سے آنسو نکلنے کو وہ کسی طرح نہ روک سکے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرے، ان سے گرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا، ابوبکر کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سانپ کے کاٹنے والی جگہ پر دگا دیا، اس سے تکلیف اور زہر کا اثر فوراً دور ہو گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر چادر نظر نہ آئی تو دریافت، ابوبکر چادر کہاں ہے؟ انہوں نے بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے چادر پھاڑ کر غار
کہ اس غار کے سوراخ بند کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ ابو بکر کو جنت میں میرا ساتھی بنانا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دی کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ ادھر قریش کے لوگ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اس غار کے قریب آ پہنچے۔ ان میں سے چند ایک جلدی سے آگے بڑھ کر غار میں جھانکنے لگ گئے۔ غار کے دہانے پر انہیں مکڑی کا جالن نظر آیا، ساتھ ہی 2 جنگلی کبوتر نظر آئے۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا، اس غار میں کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ان میں امیہ بن خلف بھی تھا۔ اس نے کہا، اس غار کے اندر جا کر دیکھو۔ کسی نے جواب دیا، غار کے اندر جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ غار کے منہ پر بہت جالے لگے ہوئے ہیں، اگر وہ اندر جاتے تو یہ جالے باقی نہ رہتے، یہ نہ یہاں کبوتر نے انڈے دیے ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب ان لوگوں کو غار سے دہانے پر دیکھا تو آپ رو پڑے اور دبی آواز میں بولے، اللہ کی قسم میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، میں تو اس سے لیے روتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ آپ کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ اس پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو سکون سے بخش دیا۔ اس حالت میں ابوبکر صدیق کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اس غار کے درمیان میں جاؤ اور پانی پی لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر غار کے درمیان میں پہنچے۔ وہاں انہیں اتنا بہترین پانی ملا کہ شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ انہوں نے اس میں سے پانی پیا۔ جب واپس آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کے نگراں فرشتے کو حکم فرمایا کہ اس غار کے درمیان میں جنت الفردوس سے ایک چشمہ جاری کر دیں تاکہ تم اس میں سے پانی پی سکو۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اور عرض کیا، کیا اللہ کے نزدیک میرا اتنا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بلکہ اے ابوبکر اس سے بھی زیادہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے پیغام کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، وہ شخص جو تم سے بغض رکھے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غرض قریش مایوس ہو کر غار سور سے ہٹ آئے اور ساحلی علاقوں کی طرف چلے گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا، جو شخص محمد یا ابوبکر کو گرفتار کرے گا یا قتل کرے گا، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں 3 دن تک رہے۔ اس دوران ان کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی آتے جاتے رہے۔ یہ اس وقت کم عمر تھے مگر حالات کو سمجھتے تھے۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد یہ غار میں آ جاتے اور اندھیرے فجر کے وقت تک وہاں سے واپس آ جاتے اور اس سے قریش یہ خیال کرتے کہ انہوں نے رات اپنے گھر میں گزاری ہے۔ اس طرح قریش کے درمیان دن بھر جو باتیں ہوتی یہ ان کو سنتے اور شام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر بتا دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ پہلے طفیل نامی ایک شخص کے غلام تھے۔ جب یہ اسلام لے آئے تو طفیل نے ان پر بہت ظلم اٹھانا شروع کیا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ بھی ان دنوں غار تک آتے جاتے رہتے تھے۔ شام کے وقت اپنی لکڑیاں لے کر وہاں پہنچ جاتے اور رات کو وہیں رہتے۔ صبح اندھیرا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد یہ بھی وہاں سے اپنی بکریاں اسی راستے سے واپس لاتے تاکہ ان کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں۔ 3 راتوں تک ان کا برابر یہی معمول رہا۔ یہ ایسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حکم دیا تھا کہ وہ دن بھر قریش کی باتیں سنا کریں اور شام کو انہیں بتا دیا کریں۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہدایت تھی کہ دن بھر بکریاں چرایا کریں اور شام کو بکریوں کا دودھ پہنچایا کریں ان کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شام کے وقت ان کے لیے کھانا پہنچاتی تھیں۔ ان تین کے علاوہ اس غار کا پتہ کسی کو نہیں تھا۔ 3 دن اور رات گزرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اب تم علی کے پاس جاؤ، انہیں غار کے بارے میں بتا دو اور ان سے کہو وہ کسی رہبر کا انتظام کریں۔ آج رات کا کچھ پہر گزرنے کے بعد وہ رہبر یہاں آ جائے۔ چنانچہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جرأت کا مظاہرہ کیا اور ایک راہبر کا انتظام کیا۔ اس کا نام اریقط بن عبداللہ لیثی تھا۔ یہ رہبر رات کے وقت وہاں پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اونٹ کی بلبلانے کی آواز سنی، آپ فوراً صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار سے نکل آئے اور راہبر کو پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اپنے گھر سے وہ رقم بھی منگوا لی تھی جو وہاں موجود تھی۔ یہ رقم 4-5 ہزار درہم تھی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کے پاس 40-50 ہزار درہم موجود تھے۔ گویا یہ تمام دولت انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی تھی۔ جاتے وقت بھی گھر میں جو کچھ تھا منگوا لیا۔ ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ وہ گھر آئے تو اپنی پوتی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، میرا خیال ہے کہ ابو بکر اپنی اور اپنے مال کی وجہ سے ہمیں مصیبت میں ڈال گئے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جاتے ہوئے سارے پیسے لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں بابا، وہ ہمارے لیے بڑی خیر و برکت چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اس کے بعد میں نے کچھ کنکڑ ایک تھیلی میں ڈالے اور ان کو طاق میں رکھ دیا۔ اس میں میرے والد اپنے پیسے رکھتے تھے۔ پھر اس تھیلی میں کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کا ہاتھ ان پر رکھتے ہوئے میں نے کہا، یہ دیکھیے روپے یہاں رکھے ہیں۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھ کر محسوس کیا اور بولے، اگر وہ یہ مال ہے تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں تب فکر کی کوئی بات نہیں، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ کے حقیقت میں یہ تھی کہ والد صاحب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا ہے جاننے کے لیے لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ الخیر۔